السلام علیکم دوستو، امید ہے جی تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ لیں جی جناب، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ جانور جو ہے وہ ہیٹ میں آتا ہے، کراس بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ٹھہرتا نہیں ہے، تو اس کا کوئی علاج بتائیں۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم لوگ باتیں کریں گے، اور یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ تجربہ والی باتیں ہیں، یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، اور نہ ہی سنی سنائی باتوں سے کبھی ایکسپیرینس بندے کو ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی ایک بھینس تھی جس کو تقریباً 8 سے 9 دفعہ جو ہے میں نے کراس کروایا، ہیٹ پہ آتی تھی، کراس ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ٹھہرتی نہیں تھی۔ تو میں نے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروائے، ٹیکے لگوائے، دوائیاں دیں، اس کے علاوہ ایک وہ پنجابی میں بولتے ہیں جی گنڈ پہ گئی ہے، اس کا بھی علاج کروایا، ٹھیک ہے جی، دیسی ٹوٹکا ایک سیانہ بندہ تھا اس کے ذریعے کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھینس ہے وہ ٹھہری نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں جو ہے وہ میں نے اپنی کوشش کر کے جو ہے وہ یہ چیزیں ان کو نوٹ کیا، اور اس کے اکارڈنگ ٹو بہتر کیا ان کو، اور یہ سمجھیں کہ علاج ہی ہے، ٹھیک ہے، علاج اس طرح سے نہیں ہے کہ دوائی دارو کوئی آپ کو بتانا ہے۔ یہ کچھ احتیاطیں ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور ان کو کرتے ہوئے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا جانور رپیٹ نہیں ہوگا، کراس ہونے کے بعد وہ ٹھہرے گا، گبن ٹھہرے گا۔ تو لیں جی، سب سے پہلی جو وجہ ہے جس میں جو جانور ہے وہ ہیٹ پہ آئے اور اس کے باوجود گبن نہ ٹھہرے، وہ ہے بازاری ونڈا۔ تو سب سے پہلے آپ بازاری ونڈے کو بالکل ختم کریں، کیونکہ اس کے اندر سٹیرائڈ ہیں، وقتی طور پہ تو بڑا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن وہ جانور کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیتے ہیں۔ تو جانور ہیٹ میں آتا ہے، کراس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے بازاری ونڈے کو بالکل ختم کر دیں اپنے ڈیرے میں سے، اپنے ڈیری فارم میں سے۔ بہترین جو ونڈا ہے جانوروں کے لیے وہ ہے جی گندم۔ گندم آپ لوگ جانور کو ڈالیں، اور اس کے اندر سرسوں کی کھال ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس گندم اویلیبل نہیں ہے یا مہنگی، کیونکہ آج کا ریٹ کافی زیادہ ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ سوکھی روٹی جو ہوتی ہے، ٹکڑے وغیرہ، کسی کباڑیے کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے جانور کے لیے وہ لے کے آئیں، اور اس کے اندر سرسوں کی کھال ڈال کے پانی میں بھگوئیں، اور اس سے بہترین ونڈا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فائنینشلی ذرا سٹرانگ ہے، تو اپنے جانور کی زیادہ اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا چاہتا ہے، تو وہ جتنے بھی اناج ہیں، گندم کے اندر مکئی ڈالے، چنے ڈالے، چاول ڈالے، دالیں ڈالے، جتنے بھی اناج جو کہ انسان کھاتا ہے وہ سارے کے سارے جانوروں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ جو مرضی اس کے اندر ڈال کے تو وہ جانور کو ڈالے۔ سرسوں کی کھل ساتھ میں ڈالے۔ کھل بنولا بھی اچھی ہے، لیکن اس سے دودھ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جانور ذرا فربا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے۔ تو سرسوں کی کھل اور گندم کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو پہلی جو احتیاط ہے، جو پہلا آپ کو وجہ بتا دی ہے، وہ یہ ہے بازاری ونڈا، اس کو ختم کر دیں، اور اس کی جگہ پہ آپ لوگ گندم یا سوکھی روٹی اور ساتھ میں سرسوں کی کھل ڈالیں اپنے جانور کو۔ جانور کبھی بھی رپیٹ نہیں ہو گئے۔ اس کے بعد جناب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جانور آپ کا کھل کے بولنا چاہیے۔ کہیں کہتے ہیں کہ جی بھینسیں گونگی ہیں، آج کل بولتی نہیں ہیں، شور شرابہ نہیں کرتی، تو لیکن اس کے باوجود وہ پانی اپنی سو میں سے، پیشاب والی جگہ میں سے پانی پھینکتی ہیں۔ لیس دار پانی ہوتا ہے، تاریں ہوتی ہیں، وہ جب ہوں تب سمجھیں آپ کا جانور جو ہے وہ صحیح ہیٹ میں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ نے بھینس کو کراس کروانا ہے تو اس معاملے میں دھیان رکھیں، ڈاکٹر سے ٹیکہ نہ رکھوائیں بھینس کو۔ گائے کے لیے ٹیکہ رکھوانا مناسب ہے، اس کا 90% چانس ہوتا ہے، گائے جو ہے وہ گبن ٹھہر جاتی ہے ڈاکٹر سے ٹیکہ رکھوانے کے بعد۔ لیکن جو بھینس ہے نا، بھینس کے اندر 30% صرف چانس ہے گبن ٹھہرنے کا۔ تو ڈاکٹر سے جب بھی ٹیکہ رکھوائیں نا، تو زیادہ تر جو ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر بھینسیں حالی نکلتی ہیں۔ تو بھینس کو ہمیشہ کراس کروانے کا جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ جوٹے سے، کٹے سے اس کو کراس کروائیں۔ تو اب ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ ہیٹ میں رہتی ہے بھینس۔ جب وہ ہیٹ میں آئے تو 24 گھنٹے تک ہیٹ میں ہے۔ تو کراس کروانے کا جو بہترین ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 16 سے 20 گھنٹوں کے درمیان۔ اگر ابھی فار ایگزامپل میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جانور جو ہے وہ شام کو 4 سے 5 بجے ہیٹ میں آیا بولا ہے، تو آپ لوگ کیا کریں کہ اگلی جو صبح ہوگی 9 بجے کے بعد اسے جو ہے وہ کراس کروائیں۔ تو یہ بہترین ٹائم ہوگا جس میں جانور کے سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ گبن ٹھہرے، کیونکہ اس کی ہیٹ جو ہے، اس کا بول جو ہے وہ ذرا ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک احتیاط کرنی ہے۔ اور ایک اور احتیاط اس میں یہ ہے کہ جانور کو ہمیشہ
کھلا چھوڑیں، زبردستی اس کے ساتھ نہیں کرنی، اس کو زبردستی کراس نہ کروائیں، باندھ کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسے کراس کروائیں، تو اس میں اگر جانور ہیٹ میں آیا بھی ہونا تو وہ سٹریس میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گبر نہیں ٹھہرتا۔ اب کراس کروانے کے لیے کم از کم 3 بار جو ہے وہ جوٹا جو ہے وہ جو کٹا ہے وہ بھینس کو کراس کرے، اور اس کے بعد آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جانور جو ہے، جو بھینس ہے یا گائے ہے، وہ بیٹھے نہ۔ لوگ بولتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ نہ بیٹھے، لیکن میں بولتا ہوں کہ کم از کم 1 گھنٹے کے لیے جانور کو بیٹھنے نہیں دینا۔ بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پانی ہے تاریں کر رہی ہوتی ہے بھینس یا گائے، تو اس کے ساتھ سپرم باہر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گبن ٹھہرتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کراس کروانے کے بعد اپنے جانور کو فوراً نہلا دیں، اور 2-3 کام ہیں جو کہ اور آپ لوگوں نے کرنے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں۔ تو اسے سرسوں کا تیل، ایک نال جو ہے اسے سرسوں کا تیل اس کے اندر پھینک دیں۔ اگر تیل اویلیبل نہیں ہے تو مہندی، یہ جو سرخ مہندی ہوتی ہے، کھلی مہندی جو ملتی ہے بازار میں سے، وہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا گول بنا کے تو 2 نالیں وہ پھینک دیں۔ اگر مہندی بھی اویلیبل نہیں ہے تو نیل ملتا ہے، سوکھا نیل پاؤڈر فارم ہے، اس کو پانی کے اندر گھول کے تو وہ جانور کے اندر پھینک دیں۔ ٹھیک ہے جی، اور جانور کو آپ نے ایک اور آخری جو ٹوٹکا ہے وہ بھی اس کے اوپر آزمانا ہے۔ اگر کسی کا جانور رپیٹ ہوتا ہے تو کیا کریں، سرخ مرچی 1 چٹکی لے کے اس کی پیشاب والی جگہ پہ اندرونی نیچے کر کے لگا دیں، یا پھر داتری جو ہوتی ہے جس کے ساتھ چارہ کاٹتے ہیں اس کو گرم کر کے تو سو کے نیچے لگا دیں۔ اب یہ 2 کام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ظلم ہم لوگ کریں جانور پہ، مقصد یہ ہے کہ اسے اکڑاؤ آ جاتا ہے پیشاب والی جگہ میں، سو کے اندر اکڑاؤ آ جائے گا، اور جو گائے یا بھینس ہے وہ پانی نہیں پھینکے گی۔ جب پانی نہیں پھینکے گی اس کے ساتھ سپرم بھی نہیں باہر آئیں گے، سپرم اندر رہیں گے، اور جانور ہمارا انشاءاللہ گبن ٹھہرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جناب کچھ احتیاطیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو کہ میں نے اپنے تجربے کے ساتھ جو میں نے سیکھا ہوا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو اگزامپل بتائی ہے کہ میری بھینس نہیں تھی ٹھہرتی، وہ ٹھہری تھی ان سارے کاموں کی وجہ سے۔ تو یہ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ بھی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔